من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وسید النبیین ورسولہ الکریم وبالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین النار للکافرین والجنۃ للمؤمنین الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین وائمۃ المعصومین بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات علی محمد وآل محمد۔ عزیزان گرامی، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا رحم کرنے والا اور مہربان ہے۔ اس نے کائنات کو خلق کر کے بتا دیا کائنات مخلوق ہے، میں خالق ہوں، مگر اسی کائنات کے اندر ایسی مخلوقات پیدا کر دیں جن پر خالق فخر کر رہا ہے۔ ان شخصیتوں کا نام ہے اہل بیت۔ علی کو پیدا کر کے اللہ نے فخر کیا، حسن کو وجود دے کے اللہ نے فخر کیا، حسین کو دنیا میں بھیج کے اللہ نے فخر کیا، فاطمہ زہرا کو بھیج کر اللہ نے فخر کیا۔ عزیزان گرامی، تمام کائنات فخر کرتی ہے اللہ کے اوپر، اللہ فخر کرتا ہے اہل بیت کے اوپر۔ اللہ نے اپنا کلام بھیج کے بھی فخر کیا کہ میں نے ایک ایسی کتاب نازل کی جس کا نام قرآن ہے۔ لیکن عزیزان گرامی، بات قرآن کی آئی ہے تو میں کہتا چلوں، دیکھیے قرآن پڑھا جاتا ہے دو طریقے سے، ایک ہے قرآن کا پڑھنا، ایک ہے قرآن کا سمجھنا۔ قرآن پڑھے گا تو اس کا نتیجہ اور ہوگا، قرآن سمجھ کے پڑھے گا اس کا نتیجہ اور ہوگا۔ پوری دنیا کے اندر دو طریقے سے قرآن پڑھا جاتا ہے، ایک خالی پڑھنا ہے، ایک سمجھنا ہے۔ تو کیا فرق ہے قرآن کا پڑھنا اور قرآن کا سمجھنا؟ دو چار جملے آپ کی سماعت تک پہنچا دوں۔ قرآن کا پڑھنا، قرآن کا سمجھنا، اے مسلمانوں یاد رکھو، اگر قرآن پڑھو گے تو آیتیں نظر آئیں گی، اگر قرآن پڑھو گے تو آیتیں نظر آئیں گی، قرآن سمجھو گے تو عصمتیں نظر آئیں گی۔ اے مسلمانوں، قرآن پڑھو گے تو الفاظ نظر آئیں گے، قرآن سمجھو گے تو اہل بیت نظر آئیں گے۔ اے مسلمانوں، قرآن پڑھو گے تو مفہوم نظر آئے گا، قرآن سمجھو گے تو معصوم نظر آئے گا۔ اے مسلمانوں، قرآن پڑھو گے تو کلام نظر آئے گا، قرآن سمجھو گے تو امام نظر آئے گا۔ ایک جملہ کہہ دوں، اے مسلمانوں، قرآن پڑھو گے تو زیر زبر من نظر آئے گا، اے مسلمانوں، قرآن پڑھو گے تو زیر زبر نقطہ مد نظر آئے گا، قرآن سمجھو گے تو محمد نظر آئے گا۔ صلوات علی محمد وآل محمد۔ تو قرآن سمجھ کے پڑھنا چاہیے۔ اگر قرآن انسان سمجھ کے پڑھے گا تو فساد سے دور رہے گا، حسد سے دور رہے گا، بغض سے دور رہے گا۔ اور اگر خالی پڑھ رہا ہے تو بس پڑھ رہا ہے،
ایسے ہی نماز کا خالی پڑھ لینا اور ہے، نماز کا سمجھ کے پڑھنا اور ہے۔ امام سے پوچھا مولا بڑے لوگ حج میں گئے ہیں، بہت کافی بھیڑ ہے، ایسے ہی حج کرنا اور ہے، حج سمجھ کے کرنا اور ہے۔ معصوم یہی بتانا چاہتے تھے کہ دیکھو حج کرنا اور ہے، سمجھ کے حج کرنا اور ہے، کہ مولا بڑی بھیڑ ہے۔ تو معصوم نے کہا اچھا بڑی بھیڑ ہے، تو امام نے 2 انگلیاں اٹھائیں تو پورے کعبے کے اندر چند لوگ نظر آ رہے تھے جو حج کرنے والے تھے، باقی جانور نظر آ رہے تھے۔ مولا کچھ لوگ تو انسان نظر آ رہے ہیں، کچھ انسان جانور نظر آ رہے ہیں۔ امام نے فرمایا جو جانور نظر آ رہے ہیں وہ خالی حج کر رہے ہیں، اور جو انسان نظر آ رہے ہیں وہ حج سمجھ کر رہے ہیں۔ جب انسان حج سمجھ کر کرے گا تو اہل بیت کو پیش نظر رکھے گا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو سمجھنا اور ہے، کسی کام کا کرنا اور ہے۔ سمجھنا اور ہے، جب تک انسان کی بات سمجھ میں نہیں آئے گی انسان اپنے ہدف تک نہیں پہنچ سکتا، مقصد تک نہیں پہنچ سکتا۔ انسان پہنچے گا بعد جب بات سمجھ لے، چاہے علامتوں کے ذریعے، اشارے کے ذریعے، ایڈریس کے ذریعے، پتے کے ذریعے۔ اگر انسان پتہ سمجھ لے تو منزل تک پہنچ جائے گا، اشارہ سمجھ لے منزل تک پہنچ جائے گا، علامت سمجھ لے منزل تک پہنچ جائے گا۔ اگر یہ چیزیں نہیں سمجھ رہا تو چکر لگاتا رہے گا، مقصد تک نہیں پہنچ سکتا۔ ہمیں چکر لگانا اور ہے، مقصد تک پہنچنا اور ہے۔ اسلام یہ نہیں چاہتا چکر لگاؤ، اسلام چاہتا ہے کہ مقصد تک پہنچو۔ تو مقصد تک پہنچنا بہت ضروری ہے۔ مثال دوں، میں نے ایک بچے سے کہا جہاں بہت ساری کتاب، ڈھیر ساری کتابیں رکھی ہوئی تھی، میں نے بچے سے کہا جاؤ کتاب اٹھا لاؤ۔ میں نے کہہ دیا، بچے نے سن لیا، گیا بہت ساری کتابیں نے کتاب اٹھا لایا کہ لو مولانا صاحب یہ ہے کتاب۔ میں دیکھی، میں کہ یہ ایسی کتاب نہیں، دوسری کتاب لاؤ۔ گیا بیچارہ، کتاب رکھے، کتاب بہت تھی نا، دوسری کتاب لے آیا، دوسری کتاب لے آیا۔ میں نے کہا یہ کتاب نہیں، دوسری کتاب لاؤ، اس نہیں چاہتا میں۔ میرے کو اٹھا لیا، میں کہ یہ بھی نہیں، اور دوسری کتاب لاؤ۔ یہاں تک کہ 4-5 چکر لگائے اس نے، مقصد تک نہیں پہنچا کہ کتاب کون سی منگا رہے ہیں مولانا، کتاب کون سی لانی ہے۔ تو بچہ ذہین تھا، سمجھدار تھا کہ مولانا صاحب پہلے مجھے سمجھا دو، پہلے مجھے سمجھا دو، ورنہ اگر نہیں سمجھاؤ گے اور نہیں سمجھوں گا تو چکر لگاتا رہوں گا، کتاب تک نہیں پہنچوں گا۔ کہا میں نے اب سمجھ لو۔ کہا سمجھوں گا کہ بھئی کتاب لے کے آؤ، فلاں جگہ رکھی ہے، لال رنگ ہے، اتنی موٹی ہے، یہ نام ہے اس کا۔ جب میں نے سمجھایا لال رنگ کی ہے، فلاں جگہ رکھی ہوئی ہے، اس کا نام یہ ہے، اتنی موٹی ہے، اتنی ضخیم ہے۔ جب ساری باتیں میں نے سمجھا لی، اس نے سمجھ لی۔ میں نے کہا سمجھ گئے؟ ہاں مولانا صاحب سمجھ گیا میں۔ اب مولانا صاحب چکر لگانے کی ضرورت نہیں ہے، اب مقصد تک پہنچ جاؤں گا۔ اب گیا، اسی جگہ پہنچا، اس نے کتاب دیکھی، وہی کتاب، وہی رنگ، وہی انداز، وہی علامت، وہی پہچان، کتاب اٹھا کے لے آیا۔ لیجیے مولانا صاحب۔ میں نے کہا ہاں مجھے یہی کتاب چاہیے، مجھے یہ کتاب چاہیے۔ اب یہ بتاؤ تم پہلی 5 مرتبہ گئے، صحیح کتاب اٹھا کے نہیں لائے، اب کہ ایک بار اٹھا لائے، اس کی وجہ کیا ہے؟ بچہ کہا مولانا صاحب پہلے میں کام کر رہا تھا، سمجھ کے نہیں کر رہا تھا، پہلے میں کام کر رہا تھا مگر سمجھ کے نہیں کر رہا تھا، اب میں نے سمجھ کے کام کیا تو مقصد تک پہنچ گیا۔ لیکن یہ بچہ کتاب تک کا پہنچا، جب پہنچا، جب علامتیں بتائیں،
یہ بچہ کب پہنچا؟ جب ایڈریس بتایا، جگہ بتائی، اب سمجھ میں آیا انسان علامت تک، انسان مقصد تک جب ہی پہنچے گا جب علامتیں ہوں، اشارہ ہو۔ ایک جملہ کہہ دوں، ہمیں جب ایک دنیا کا بچہ بغیر علامتوں کے دنیاوی کتاب تک نہیں پہنچ سکتا تو یہ مسلمان بغیر امامتوں کے قرآن تک کیسے پہنچ جائے گا؟ سوچنے کی بات ہے، بغیر ایڈریس کے، بغیر علامت کے، بغیر اشارے کے کیسے پہنچ جائے گا؟ تو ضروری ہے دنیا کی کتابوں تک جانے کے لیے علامت کی ضرورت ہے، قرآن تک جانے کے لیے اماموں کی ضرورت ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آلہ تو علامتیں ضروری ہیں، علیہ السلام علامتیں ضروری ہیں۔ عزیزان گرامی، پھر قرآن کی بات آئی تو یہ بھی کہتا چلوں، دیکھیں قرآن کی خاصیت اور قرآن کا کمال، قرآن کا خاصہ یہ ہے، قرآن جس چیز پہ آ جائے، جہاں جائے اس کا وقار بلند کر دے گا۔ قرآن جہاں بھی آ جائے، جس جگہ آ جائے اس کا رتبہ بلند، وقار بلند، قدر بلند، مرتبہ بڑھ جائے گا، رتبہ بڑھ جائے گا، وقار بڑھ جائے گا، اہمیت بڑھ جائے گی، عظمت بڑھ جائے گی، عزت بڑھ جائے گی، معیار بڑھ جائے گا، بلندی مل جائے گی، رفعت مل جائے گی۔ کب؟ جہاں جس چیز پہ قرآن لگ جائے اس چیز کا وقار بلند ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر اگر قرآن کو ریل پہ رکھ دو تو ریل کا وقار بلند ہو جائے گا، اگر قرآن کو ممبر پہ رکھ دو تو ممبر کا وقار بلند ہو جائے گا۔ یہ قرآن کا کمال ہے۔ قرآن کو مسند پہ رکھ دو تو مسند کا وقار بلند ہو جائے گا، قرآن کو طاق پہ رکھ دو تو طاق کا وقار بلند ہو جائے گا۔ یعنی قرآن کو جہاں بھی رکھ دو گے، جس جگہ رکھ دو گے، جس چیز پہ رکھ دو گے اس کا وقار بلند ہو جائے گا۔ اب سمجھ میں آیا کلیہ قانون یہ بنا کہ جہاں جہاں قرآن آ جائے، اگر قرآن آپ کے ہاتھوں پہ آ جائے تو ہاتھوں کا وقار بلند ہو جائے گا، قرآن آپ کے ہاتھوں پہ آ جائے ہاتھوں کا وقار بلند ہو جائے گا۔ اے مسلمانوں، جب یہ کہہ رہے ہو کہ قرآن ہاتھوں پہ آ جائے تو ہاتھوں کا وقار بلند ہو جائے گا تو انصاف سے بتاؤ اس محمد کے ہاتھ کتنے باوقار ہوں گے جس پہ بولتا ہوا قرآن آیا ہو؟ اور کہ انجیل سناؤں، توریت سناؤں؟ تو قرآن کا کمال یہ ہے جہاں پہ آ جائے گا اس کا وقار بلند کر دے گا، رتبہ بلند کر دے گا۔ یہ قرآن کا کمال ہے۔ عزیزان گرامی، اب یہ قرآن حسین کے ہونٹوں تک آیا، نو کے نیزہ پہ حسین، قرآن کی آیتیں پڑھیں، قرآن حسین کے ہونٹوں تک آیا۔ قانون کیا ہے؟ جہاں جہاں قرآن آ جائے وقار بلند کر دیتا ہے، مگر قرآن حسین کے ہونٹوں پہ آیا کہ مولا حسین، قرآن کا کمال یہ ہے جہاں جہاں قرآن آتا ہے مولا وقار بلند ہو جاتا ہے۔ مولا کیا قرآن نے آپ کے ہونٹوں تک آیا، کیا آپ کا وقار بلند کر دیا؟ تو حسین نے کہا نادان، تو نادان ہے، نادان ہے، یہ حقیقت ہے، قرآن جہاں بھی آ جائے گا وقار بلند کر دے گا، مگر میں نے قرآن کی تلاوت کر کے اپنے ہونٹوں پر قرآن رکھ کے دنیا کو بتا دیا اور قانون بدل دیا، قانون بدل کے دنیا کو بتا دیا۔ دنیا والو یاد رکھو، اگر دنیا کی چیزوں کے اوپر قرآن آ جائے تو دنیا کی چیزوں کا وقار بلند کر دیتا ہے۔ حسین نے قرآن کی تلاوت کر کے بتا دیا، جو چیزوں کا وقار بلند کر دے اسے قرآن کہتے ہیں، جو قرآن کا وقار بلند کر دے اسے حسین کہتے ہیں۔ بتا دیا امام حسین نے، جو دنیا کی اشیاء کا وقار بلند کر دے اسے قرآن کہتے ہیں، اور جو قرآن کا وقار بلند کر دے اسے حسین کہتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اور لیکن میں نے بات کہی قرآن کے حوالے سے کہہ دوں، 4 کتابیں ہیں، انجیل، توریت، زبور، قرآن۔ ان چاروں کے حوالے سے گفتگو
آدھا گھنٹے کے اندر اندر یا 35 منٹ کے اندر میں بات سے دوں گا، اس لیے کہ دور کی مجلسیں ہیں اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ذاکر پڑھنا نہیں چاہتا کہ کمر جاتا ہے، بعد میں بات نکل آتی ہے تو بیان کر دیتا ہے، اس لیے وقت بڑھ جاتا ہے۔ بارہ سمیٹتے ہوئے 4 چیزیں، انجیل، توریت، زبور، قرآن۔ میں نے کہا نہیں، کبھی کبھی انسان علامتوں کے ذریعے مقصد تک پہنچتا ہے، اشاروں کے ذریعے، ایڈریس کے ذریعے، نشانی کے ذریعے پہنچتا ہے۔ آئیے 4 کتابیں ذہن میں رکھیے، اب میں 2-3 مثالیں دے رہا ہوں، اس کے بعد نتیجہ انشاءاللہ محض ہوں گے۔ میں گھر میں بیٹھا ہوا تھا، زنجیر کی آواز آئی، جیسے میں کانوں میں آواز آئی تو میں نے بے ساختہ کہا دروازے پر کوئی ہے، دروازے پر کوئی ہے۔ تو میری بیوی کہنے لگی تم گھر کے اندر، تمہیں کیا معلوم دروازے پہ کون ہے؟ تم گھر کے اندر ہو، تمہیں کیا معلوم دروازے پہ کون ہے؟ میں نے کہا تم ٹھیک کہہ رہی ہو، مگر میں گھر میں تو ہوں، لیکن دروازے کی زنجیر کی آواز بتا رہی کوئی دروازے پر ہے، چاہے ہوا کا جھونکا ہی کیوں نہ ہو۔ ہوا جھونکا ہلا گیا، آواز تو آئی، اس کا مطلب کوئی تو تھا، کوئی ہے، یا کوئی بچہ ہلا کے چلا گیا، یا کوئی ہلا کے کھڑا ہوا ہے۔ 3 وجہ ہوں گی۔ زنجیر بتا رہی ہے دروازے میں کس چیز کا وجود ہے، چاہے ہوا کے جھونکے کا ہو، کوئی بچہ ہلا کے غائب ہو گیا ہو، یا کوئی موجود ہو۔ جا کے پہنچ، ایک صاحب کھڑے ہوئے تھے کہ مولانا صاحب زنجیر کے بعد میں نے بنائی تھی۔ میں پہنچ گیا تو میرا یقین مضبوط ہو گیا کہ دروازے کی زنجیر نے بتایا کوئی دروازے پر ہے، میں نے دیکھا نہیں، میرے پاس کوئی دلیل نہیں، ثبوت نہیں، بس زنجیر کی آواز نے اس بات کا اشارہ دیا، پتہ دیا، ایڈریس کیا، کوئی دروازے پر ہے، چلا گیا۔ ایک مثال۔ دوسری مثال، ایک انگریز ایک مسلمان تحقیق کر رہے تھے جنگل کے اندر، رات ہو گئی کہ سو جاؤ بھائی، خیمہ لگایا، سو گئے۔ انگریز سوتا رہا، مسلمان اٹھا صبح، اللہ کی نماز پڑھی۔ واقعی میں سچا انسان، عزادار مسلمان وہ ہے جو نماز قضا نہ کرے، نماز ادا کرے۔ ایک جملہ کہہ دوں، دیکھیے حقیقت تو یہ ہے جب نماز کا وقت ہو تو عزاداروں کو مسجد میں نظر آنا چاہیے، جب مجلس کا وقت ہو تو مجلس میں نظر آنا چاہیے، اور دنیا کو بتا دو عزادار نمازی ہوتا ہے، نمازی عزادار ہوتا ہے۔ اور صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد۔ دوسری مثال، مسلمان اٹھا صبح نماز پڑھی، انگریز سو رہا تھا خیمے میں، اپنے راوٹی میں خیمے کے اندر اٹھا مسلمان نماز پڑھی۔ جب انگریز بھی اٹھ گیا، انگریز سے کہنے لگا کہ آج ادھر سے کوئی جانور گزرے ہیں، مسلمان کہنے لگا ادھر جانور گزرے ہیں کچھ۔ تو انگریز نے کہا کہ بے وقوفی باتیں کر رہے ہو، تم بھی سو رہے تھے، میں بھی سو رہا تھا، تمہیں کیسے معلوم؟ اگر آنکھوں سے دیکھا تو مان بھی لیتا، دیکھا تھا، دیکھا تو نہیں، میری عقل کہہ رہی ہے کہ جانور گزرے ہیں، علامتیں کہہ رہی ہیں جانور گزرے ہیں۔ انگریز بولا ہم بغیر ثبوت کے دلیل کے بات مانتے نہیں، کہ تمہارا خیال ہوگا۔ مسلمان چپ ہو گیا۔ چپ اس لیے ہو گیا کہ مسلمان کے بعد دعویٰ تھا، دلیل نہ تھی، دعویٰ تھا، دلیل نہ تھی۔ اگر دعویٰ ہوگا دلیل نہ ہوگی تو خاموش ہونا پڑے گا۔ قرآن نے دعویٰ کیا لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، ہر خشک و تر قرآن میں موجود ہے۔ یہ قرآن کا دعویٰ ہے، دلیل کہاں بتاؤ؟ لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، ہر خشک و تر کائنات، ہر علم قرآن میں موجود ہے۔ یہ قرآن کا دعویٰ، دلیل کیا؟ قسم خدا کی ڈھونڈتا رہا، جب اسے قرآن آیا کہ دلیل مل جائے، دعویٰ تو دلیل نہ ملی۔ ایک دن مسجد کوفہ سے گزرا، ایک صاحب ممبر پہ بیٹھے کہہ رہے تھے سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، جو چاہے مجھ سے پوچھ لو۔ پوری کائنات کو چیلنج ہو رہا تھا، چاہے ہوائیں پوچھیں، پرندے پوچھیں، درندے پوچھیں۔ حیرت تو یہ تھی، ارے کائنات کے ذرے ذرے سوال کر رہے تھے، بیٹھے پاس بیٹھنے والے گونگے بنے ہوئے تھے۔ چیلنج تھا۔ مولا یہ چیلنج کیوں کر رہے ہو؟ کہ نادا اس لیے کر رہا ہوں دعویٰ قرآن کا ہے، دلیل علی کی ہے، دعویٰ
قرآن کا ہے دلیل، علی کہا ہے مسلمان تیرے پاس دعویٰ ہے دلیل نہیں، یہ تیرے پاس دعویٰ ہے دلیل نہیں، کہ ٹھیک ہے خاموش ہو جا رہا۔ ایک دن انگریز نے کہا سپورٹ کے مسلمان سے کہ ادھر جانور گزرے ہیں، تو مسلمان نے وہی کہہ دیا پلٹ کے کہ تم بھی سو رہے تھے میں بھی سو رہا، تمہیں کیا معلوم، اب وہ دلیل ہے۔ تو انگریز نے کہا ہم بغیر دلیل کی بات ہی نہیں کرتے، ہم جو دعویٰ پیش کرتے ہیں دلیل کے ساتھ پیش کرتے ہیں۔ کہ کیسے؟ کہتے ہیں کہ میں نے کہا جانور گزرے کہ بیٹھ جا، وہی بیٹھ گیا۔ وہ لے گئے خیمے کے پیچھے، زمین کے اوپر پیروں کے نشانات تھے، کہا انگریز کا دیکھ بیٹھ، اور دوربین لگائی نشان دے کے پیروں کے، کہ دیکھ یہ شیر کے پنجے کا نشان ہے، ادھر سے شیر گزرا، کہ مسلمان نے کہا ٹھیک کہہ رہا ہے یہ شیر کے پنجے ہی ہیں، ادھر سے ایک فلاں جانور گزرا ہے اس کے نشان یہ ہے، ادھر سے فلاں جانور گزرا ہے، اس نے یقین دلا دیا، مان گئے مسلمان ہاں، تو اس کا مطلب پیروں کے نشانات نے بتایا ادھر سے جانور گزرے ہیں، مگر دیکھے کسی نے نہیں، مگر پیروں کے پنجوں نے، پیروں کے نشانات نے اس بات پہ آمادہ کر دیا، یقین دلا دیا، کانفیڈنس ہو گیا، بھروسہ ہو گیا، جانور گزرے ہیں، کوئی انکار بھی نہیں کر سکتا، نشان بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے یقین کر لیا گیا۔ دو مثال اور دوں گا پھر انشاءاللہ میں نتیجہ آپ کے حوالے۔ ایک مثال اور، تحقیق کرنے والے جا رہے تھے، کوئی کھنڈر ملا صحرا کے اندر، ٹوٹا ہوا، اندر پہنچے، اندھیرا تھا، اجالا کیا، ایک طاق نظر آیا، تو اس میں تحقیق کرنے والا بولا اس طاق میں چراغ جلتا تھا، تو پلٹ گیا کہ تم نے کبھی دیکھا ہے؟ کیا دیکھا تو نہیں، میرے پاس دلیل ہے کہ چراغ جلتا تھا۔ دلیل کیا ہے؟ یہ طاق کالا ہے، بالکل کالا، دیکھ لو، اس نے دیکھا کالا، جہاں چراغ جلے گا طاق کالا ہو جائے گا۔ یہ آج کے چراغ کی بات نہیں ہو رہی، آج کے چراغ یہ پیٹرو میکس کی یا بلب کی بات نہیں ہو رہی، پہلے چراغ دیے چلتے تھے، یہ چراغ جلتا تھا، یقین کر لیا، دیکھا کسی نے نہیں، ان علامتوں نے بتایا، نشانی نے بتایا یہ چراغ جلتا تھا۔ آخری مثال، ایک آدمی نے بیٹھے بیٹھے کہا فلاں جگہ آگ روشن، آگ جل رہی ہے، کہ بیٹھے ہو یہاں پر اور سینکڑوں میل کی خبر دے رہے ہو، کہ اس لیے دے رہا ہوں کہ دھواں اٹھ رہا ہے، یہ دھواں بتا رہا ہے کہیں آگ ہے، کہیں آگ لگی ہوئی ہے، کہیں آگ جل رہی ہے، آگ روشن ہے، یقین کر لیا۔ اب میں سب کو سمیٹ کے کہہ رہا ہوں، توجہ درکار ہے، میں نے بڑی محنت کی مثال دینے کے اندر، اب میں دے رہا ہوں، جو انجیل توریت زبور یاد رکھیے گا، اب میں سمیٹ رہا ہوں، سنیے عزیز گرامی، دروازے کی زنجیر نے بتایا کوئی دروازے پر ہے، دروازے کی زنجیر کی آواز نے بتایا کوئی دروازے پر ہے، ہمیں ایک ٹوٹے ہوئے کھنڈر کے طاق نے بتایا چراغ روشن تھا، زمین پر پیروں کے نشانات نے بتایا یہاں سے جانور گزرے ہیں، دھوئیں نے بتایا کہیں آگ روشن ہے، پھر کہہ رہا ہوں زنجیر کی آواز بتا رہی ہے کوئی دروازے پر ہے، پیروں کے نشانات بتا رہے ہیں ادھر سے جانور گزرے ہیں، ہمیں طاق کی سیاہی بتا رہی ہے چراغ جلتا تھا، دھواں بتا رہا ہے یہاں پر آگ روشن ہے۔ ہمیں اسی طرح اگر انجیل تھی تو کوئی عیسیٰ تھا، اگر انجیل تھی تو کوئی عیسیٰ تھا، انجیل نہیں تو عیسیٰ نہیں، ارے توریت تھی تو کوئی موسیٰ تھا، ارے توریت نہیں تو موسیٰ نہیں، ارے زبور تھی تو کوئی داؤد تھا، ارے زبور نہیں تو داؤد بھی نہیں، اگر قرآن تھا تو کوئی محمد تھا، جملہ سنیے، اگر قرآن تھا تو کوئی محمد تھا، اگر قرآن ہے،
اگر قرآن تھا تو کوئی محمد تھا، اگر قرآن ہے تو کوئی محمد ہے۔ پھر جملہ سنیے، قرآن تھا تو کوئی محمد تھا، قرآن ہے تو کوئی محمد ہے، قرآن رہے گا تو کوئی محمد بھی رہے گا۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ تو محمد بھی رہے گا۔ عزیزان گرامی، یہی وجہ ہے ہمارے ائمہ معصومین ہر اعتبار سے محمد ہیں، صورت کے اعتبار سے، صبر کے اعتبار سے محمد ہیں۔ امام حسین بھی زمین کربلا پہ اپنے دور کے محمد۔ ربط مصائب میں نے بڑا مطالعہ کیا، بڑی گہرائی سے دیکھا، آدم سے لے کے حضور، بلکہ امام حسن تک، بلکہ حضور تک لے لیجیے۔ عزیزان گرامی، جنہوں نے نبیوں کی، رسولوں کی بات مانی، نبی رسولوں نے انہیں جنت کی بشارت دے دی۔ آدم کی بات اگر کچھ لوگوں نے مانی تو آدم نے انہیں جنت کی بشارت دے دی۔ اگر ابراہیم کی بات مانی، اس پہ عمل کیا، عمل کرتے رہے، تو ابراہیم نے بھی جنت کی بشارت دے دی۔ سارے نبیوں نے بھی جب اپنے ماننے والوں کو دیکھا، واقعی بھی ہم پہ یقین رکھتے ہیں اور مانتے ہیں اور اچھے کام کر رہے ہیں، نیک کام کر رہے ہیں، تو انہیں جنت کی بشارت دے دی۔ دوسرا رخ، جتنے لوگوں نے بھی نبی کے دور کے اندر لوگوں نے اچھائیاں کی تو اس بات کا اشتیاق رہا کہ جنت ملے گی۔ آدم کے چاہنے والوں نے اچھے کام کرے اس اشتیاق کے ساتھ کہ جنت ملے گی۔ ابراہیم کے چاہنے والوں نے اچھے کام کیے یہ اشتیاق رکھتے ہوئے کہ جنت ملے گی۔ موسیٰ کے چاہنے والوں نے اچھے کام کیے تو اس ارادے سے کیے کہ جنت ملے گی، جنت کا اشتیاق رکھ کے کیے۔ یعنی ہر نبی، ہر ولی کے دور کے اندر جب اچھے کام کیے تو اچھے کام کرنے والوں نے اشتیاق رکھا جنت کا، جنت ملے گی۔ کہہ دوں عزیزان گرامی، جو جنت کا اشتیاق رکھے انہیں پیروان انبیاء کہتے ہیں۔ جملہ سن لیجئے، جو جنت کا اشتیاق رکھے، جنت کے مشتاق ہوں، انہیں پیروان انبیاء کہتے ہیں۔ اب آ جاؤ کربلا کے میدان میں، حسین کہہ رہے تھے لو جنت لے لو چلے جاؤ، جنت لے لو چلے جاؤ، ضمانت بھی دے رہا ہوں، بشارت بھی دے رہا ہوں، تمہیں سب کو جنت ملے گی۔ حسین نے لکھ کے بھی دے دیا، لو جنت لے لو، سب کے ہاتھ میں پروانے دی، سے کہا نہیں، پروانے لکھے ہر ایک کو دے دیے، لو لو۔ حسین کہے جنت ملے گی، حسین کی ضمانت بھی ہے، حسین کی بشارت بھی ہے، لکھ کے دے رہا ہوں سب کو، مگر انہوں نے جنت کے پروانے لیے کونے میں ڈال دیے، ہر ایک نے پروانے دے کر کونے میں ڈال دیا۔ امام حسین حیرت میں پڑ گئے کہ انبیاء کے جو ماننے والے تھے انہوں نے اچھے کام یوں کیے کہ جنت ملے گی، جنت ملے گی، یہ میرے چاہنے والے ہیں، جنت کی بشارت بھی دے رہا ہوں، تحریر بھی دے رہا ہوں، جنت کا بیانامہ کر رہا ہوں ان کے نام، اور یہ کونے میں ڈال رہے ہیں۔ کیا بات ہے جنت لے لوگے؟ مولا ہمیں جنت نہیں چاہیے، ہمیں حسین چاہیے۔ اب حسین نے جنت دے کے بتا دیا یہ جنت دے رہا ہوں انہیں، مگر جنت نہیں لے رہے۔ اب تو سمجھ جاؤ جو جنت کا اشتیاق رکھے انہیں پیروان انبیاء کہتے ہیں، اور جن کا جنت اشتیاق رکھے انہیں ناصران حسین کہتے ہیں۔ جو جنت کا اشتیاق رکھے انہیں پیروان انبیاء کہتے ہیں، اور جنت جن کا اشتیاق رکھے، جنت چاہ رہی تھی میرے قریب آ جائیں، میرے قریب آ جائیں، ان ناصران حسین کہتے ہیں۔ فرق یہ ہے جنتنا لی مولا، ہمیں تو آپ چاہیے، ہمیں جنت نہیں چاہیے مولا، ہمیں تو ہمارا مولا حسین چاہیے۔ اب انصاف سے بتاؤ جو جنت کو ٹھکرا رہا ہو اسے حسین چاہیے۔ ان سے پوچھا انصار سے تم جنت کیوں نہیں لے رہے؟ کہ جنت وہ لے جو بے وقوف ہو، جنت بولے جو بے وقوف و نادان، وہی جگہ جنت ہے جہاں حسین ہے، جہاں حسین ہوگے وہاں جنت ہوگی، ہمیں حسین چاہیے۔ یہی وجہ امام حسین کو کہنا پڑا جیسے چاہنے والے مجھے ملے ایسے چاہنے والے کسی کو نہیں ملے، یہاں تک فخر کیا میرے نانا کو بھی نہ ملے ایسے چاہنے والے، میرے بابا کو بھی نہ ملے، نہ بھیا حسن کو ملے۔ اللہ اکبر، بتاؤ
تاریخ لکھتی ہے، آج تاریخ کے حوالے سے 3 تاریخ ہے نا، آج جناب حور کے مسائل پڑھے جاتے ہیں۔ جناب حور کے مسائل پڑھ دوں عزیزان گرامی، جناب حور بڑے طاقتور تھے، اتنے طاقتور تھے کہ 1000 کا لشکر سامنے آ جائے، آپ اکیلے کھڑے ہو جائیں جناب حور تو 1000 لشکر کے لیے اکیلے کافی تھے، سب کو قتل کر سکتے ہیں، سب کو گرفتار کر اکیلے، اتنے بہادر تھے۔ لیکن تاریخ نے لکھا جب شب عاشور آئی اور اپنے خیمے بے قرار ہو گیا، آنکھوں میں آنسو، چہرہ زرد پڑنے لگا، کبھی خیمے کے اندر کبھی خیمے کے باہر۔ ایک وقت وہ آیا جناب حور خیمے سے باہر نکل آئے، زمین پر بیٹھے اور کہنے لگے اے حور تو نے کتنی بڑی غلطی کی ہے، محمد کے نواسے کو گرفتار کر کے زمین کربلا پہ لے آیا، آج تیری وجہ سے حسین کے بچے پیاسے ہیں، اللہ تش کر رہے ہیں۔ ارے سینے پہ ہاتھ مارتا ہے اور کہتا ہے میرے اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، کیا میری کوئی غلطی کو معاف کر سکتا ہے؟ پھر دل ہی دل کہنے لگا حور غفلت میں کیوں ہے، حسین سخی ابن سخی ہے، غلطیوں کو معاف کر دیں گے، حسین کی طرف چل۔ آمادہ ہوا پھر رک گیا، یہ کہہ کے رک گیا اگر حسین نے معاف نہ کیا تو کیا ہوگا؟ پھر دل کہنے لگا ارے یہ حسین وہ حسین ہیں، ان کا دروازہ وہ دروازہ ہے، جو بھی جاتا ہے امید لے کے آتا ہے، مایوس نہیں آتا۔ حسین کے دروازے طرف بڑھا، یہاں تک کہ بیٹے کو بلایا، اپنے غلام کو بلایا، بھائیوں کو بلایا، کہنے لگا دیکھو میں تو حسین کی طرف جا رہا ہوں، حسین سے معافی مانگوں گا، یقین ہے حسین معاف کر دیں گے۔ اپنے آنکھوں پہ پٹی باندھی، ہاتھوں کو باندھا، بیٹے کے ساتھ چلا، بیٹے سے کہنے لگا میرے لال جب حسین نظر آئے تو مجھے بتا دینا۔ ہاں بابا بتا دوں گا، مگر میرے بابا ایک بات تو بتاؤ، آنکھوں پہ پٹی کیوں باندھی، ہاتھوں کو کیوں باندھا؟ میرے لال میں حسین کا مجرم ہوں، حسین کی بارگاہ میں مجرم بن کے جاؤں گا، مجھے یقین ہے میرا مولا مجھے معاف کر دے گا۔ اور چلے اتنے حسین نے دیکھا، حسین ابن علی نے دیکھا حور آ رہا ہے، غلطی معاف کرانے آ رہا ہے، حسین نے وہ وقار عطا کیا، وہ رتبہ عطا کیا، وہ عزت دی، آواز دی علی اکبر اٹھو استقبال کرو، ہمارا مہمان آ رہا ہے، اون محمد آؤ، قاسم آؤ استقبال کرو، ادھر سے عباس بڑھے، قاسم بڑھے، اون محمد بڑھے۔ جیسے ہی ان عظیم شخصیتوں کو آتے ہوئے دیکھا حور کے بیٹے کا اللہ اکبر اللہ اکبر، میں لال کیا قیامت آ گئی، کیا ہو گیا، کسی نے حملہ کر دیا؟ بابا حملہ تو نہ کیا، ہائے ہماری عزت، ہمارے خیر مقدم کو علی اکبر آ رہے ہیں، ہمارے خیر مقدم کو اون محمد قاسم گل بدن آ رہے ہیں۔ اور نے کہا بیٹا جلدی جلدی چلو، بیٹا دیکھ رہے ہو کیسے اچھے لوگ ہیں، ہم مجرم ہیں پھر بھی ہمارا استقبال کر رہے ہیں۔ اور آگے بڑھا اور حسین مسند سے خود اٹھے، اے میرے مہمان تو آ رہا ہے، ہم تیرا خیر مقدم کریں گے۔ حسین نے کھڑے ہو کے جیسے قدم بڑھایا، اور کے بیٹے نے باواز بلند چیخے کہا اللہ اکبر، ارے میرے لال اب کیا ہو گیا؟ اتنی بلند آواز سے تکبیر گئی، بابا ارے قیامت آ گئی، ارے فرزند زہرا نواز رسول علی امیر المومنین کا بیٹا حسین ہمارے خیر مقدم کو آ رہا ہے۔ ارے حور نے خود کو گھوڑے سے گرا لیا، گھٹنوں کے بل چلتا ہوا حسین کے قدموں میں سر رکھ دیا، مولا مجھے معاف کر دو، مولا مجھ سے بڑی غلطی ہو گئی۔ حسین نے حور کا سر اٹھایا، کلیجے سے لگایا، لگانے کے بعد کہا
اور ہم نے بھی معاف کیا، ہمارے اللہ نے بھی معاف کیا۔ اب مسند پہ بیٹھ گئے، اس سے باتیں کر رہے ہیں، مگر حسین کی آنکھوں سے آنسو نہیں رکتے۔ انہوں نے حضرت کا مولا میری غلطی معاف کر دی، آنکھوں میں آنسو کیسے ہیں اور کیا بتاؤں، اپنے مقدر پہ گریہ کر رہا ہوں۔ اور میرے سامنے دو منظر ہیں، اور ایک منظر وہ جب تو دشمن بن کے میرے سامنے آیا تھا تو میں نے تجھے پانی پلایا تھا، تیرے جانوروں کو سیراب کیا تھا۔ ایک منظر یہ اب میرا دوست بن کے آیا ہے، اتنا پانی نہیں ہے تیری میزبانی کر سکوں، اور ہمیں معاف کر دینا۔ آل محمد کا شیوا ہے، جب مہمان آتا ہے ہم اس کی قدر کرتے ہیں، کم سے کم پانی تو پلا ہی دیتے ہیں۔ ہائے حسین کا مقدر، اتنا پانی بھی نہیں ہے تجھے ہم پلا سکے۔ اللہ اکبر۔ پھر بھی حسین نے اور کو یقین دلانے کے، یقین تو ہو گیا تھا مگر تسکین قلب کے لیے حسین نے ایک عمل کیا، ایسا عمل کیا دل کباب ہو جائے گا۔ کیا خیمے میں گئے، علی اصغر کو لائے، حور کے قریب لائے، کیا حور دیکھو میرا بیٹا ہے، اس کا نام علی اصغر ہے، ہٹایا، حور ذرا میرے بیٹے کے ہونٹوں کو دیکھو، ہونٹوں کو دیکھو۔ حور نے علی اصغر کے ہونٹوں کو دیکھا۔ امام نے پوچھا اور تم نے کیا دیکھا، ذرا ہمیں بھی بتا۔ مولا علی اصغر کے ہونٹ پپڑائے ہوئے ہیں، خشکی سے پپڑائے ہوئے ہیں۔ اے ہو اتنا سمجھ لے، اگر اتنا بھی پانی ہوتا جتنے پانی سے ہونٹ تر کیے جاتے، اصغر کے ہونٹ تر نہ کرتا، میں تجھے دے دیتا۔ ہائے حسین کی غربات، اور معاف کر دینا مولا، مولا میں نے سب کو سن لیا، مولا مجھے معاف کر دو، مجھے جنگ کی اجازت دے دو۔ جنگ کی اجازت حور کو تو نہ ملی، بیٹے کو مل گئی، میں نے سب کچھ چھوڑا۔ حور کا بیٹا گیا، جنگ لڑی لیکن زخموں سے چور، گھوڑے سے گرا، آواز دی میری مدد کو آئی، اپنے باپ کو آواز دی بابا میری مدد کو آئیے۔ ادھر سے حور دوڑے، ادھر سے حسین دوڑے، یہ کہتے ہوئے دوڑے ارے میرے مہمان کو مار دیا، ارے میرے مہمان کو قتل کر دیا۔ حسین دوڑے، تاریخ نے لکھا حسین سے پہلے حور پہنچ گئے اور بیٹے کا لاشیں اٹھانے کی کوشش کرنے لگے۔ حسین گئے، ارے بات کا حور ہٹو ہٹو، اس لیے ہو تم نہیں جانتے شریعت محمدی کے اندر جوان بیٹے کا لاشا بوڑھے باپ سے نہیں اٹھوایا جاتا۔ حسین نے قانون کیا بتایا، یہ قانون بتایا اور ہٹ جاؤ، ہماری شریعت کا قانون یہ ہے کہ بوڑھے باپ سے جوان بیٹے کا لاشا نہیں اٹھوایا جاتا۔ اور ہٹ گئے۔ حسین نے یا علی کہہ کے اور کے بیٹے کا لاشا اٹھا لیا، کہیں رکھا بھی نہیں، خیمے تک لے آئے کہ مولا اس قانون پہ عمل کرنا ہے آپ کو۔ ہاں کروں گا، لیکن جب علی اکبر نے آواز دی بابا میری مدد کو آئیے، حسین پہنچے، علی اکبر نے دم توڑ دیا۔ اب حسین نے اپنی ضعیفی دیکھی، جوان کا لاشا دیکھا، دونوں ہاتھوں کو کمر میں ڈالا، یا علی کہہ کے اٹھانا چاہا مگر حسین سے لاشا نہ اٹھا، مگر حسین ہٹے کھڑے ہو گئے، انتظار کر رہے تھے کوئی آئے آ کے یہ کہہ دے حسین ہٹو، بوڑھے باپ سے جوان کا لاشا اٹھوایا نہیں جاتا۔ حسین نے چاروں طرف دیکھا، آبادی اور تم بڑے خوش نصیب ہو، تمہارے جوان بیٹے کا لاشا ہم نے اٹھانے نہیں دیا، اور حسین جوان کا لاشا اٹھا رہا ہے، کوئی یہ کہنے والا نہیں ہے حسین ہٹو ہم لاشا اٹھائیں گے۔ میرے حسین نے جوان علی اکبر کا لاشا اٹھایا، 2 قدم رکھ دیے، نہ اٹھی لاش تو بچوں کو بلایا شہ نے، جب لاش نہ اٹھی بچوں کو بلایا، یہاں تک کہ طارق علی اکبر کا لاشا ہاتھ ہو گیا، زینب نے گریہ کیا، مگر حسین کو کہنا پڑا ہائے
اکبر کے مرنے سے آنکھوں کا اجالا چلا گیا، عباس کے مرنے سے میری کمر ٹوٹ گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون بقضاء و تسلیم امر۔